وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور اے میرے حبیب فرما دیجئے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک بار سب محبت سے کہیں الحمدللہ۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تمام خوبیاں کس کے لیے؟ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں، اے لوگو تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے، باخبر ہے۔ قرآن پڑھو گے اس سے ہدایت ملے گی، ثواب بھی ہوگا، اور تم اگر ہدایت قبول نہیں کرو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ حضور ہم سے بے نیاز ہیں، حضور ہم سے، ہم حضور کے نیاز مند ہیں، ہم حضور کے نیاز مند ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھتے۔ جس کا فون بجا آپ لوگوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ فوراً اس کے پاس جائیں، اسے کہیں 500 روپیہ ڈالے مسجد کے۔ اس طرح ایک دو بار کرو گے تو لوگ رکیں گے نا، ورنہ آ کے گھنٹیاں بجائیں گے مسجد میں۔ انہوں نے مسجد کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب نشانیاں، اللہ نشانیاں دکھائے گا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا یا نہیں؟ سورج کا لوٹنا مغرب سے دیکھا یا نہیں؟ کنکروں کا کلمہ پڑھنا سنا یا نہیں؟ کتنی نشانیاں معجزات دیکھے، پھر وہ غیبی چیزیں جن کا ظہور ہونے والا تھا، پھر اس کے علاوہ کیا کیا موقع آئے، نبی کے معجزات بھی دیکھے، اللہ کی نشانیاں بھی دیکھیں، اب بھی نہیں مانتے تو کیا ہدایت والے ہیں؟ اونچی۔ تو یہ اگر غافل ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا۔ توجہ، یہ آخری آیت تھی سورہ نمل کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب الحمدللہ کی تفسیر کروں۔ یہ الحمدللہ کے کلمے میں کتنی باتیں ہیں، پھر آپ کو نشانیوں کا بتاؤں، نبی کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ بتاؤں۔ یہ سارا بیان کرتا رہوں عمر ہو جائے، یہ بیان پورا نہ۔ خلاصہ پوری صورت ہو رہی ہے۔ ایک ایمان والے کو قرآن کی ہر آیت سے پہچان ہوتی ہے اللہ کی، کائنات کی۔ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں ہوں اس کائنات میں، میری وجہ تخلیق، مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو نہیں مانوں گا تو انجام کیا ہوگا، مانوں گا تو کیا صلہ ملے گا۔ ہم ہر آیت میں سنتے ہیں یا نہیں؟ پہلوں کا انجام، منکروں کا انجام، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے انعام، یہ سارے بیان سنتے ہیں یا نہیں؟ پھر نبی پاک کی شان سنتے ہیں، اللہ والوں کی شان سنتے ہیں، تو ہمیں سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم یہ سب دھیان دیں، غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، مہربانی ہے، اور ہمارا رب غافل، کچھ بھی کہیں بھی کر رہے ہیں اس سے چھپے ہوئے نہیں۔ جب اتنی بات کنفرم یقینی طور پر معلوم ہو گئی تو اب سدھرنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کہیے نا، سدھرنا چاہیے۔ سدھرتے کتنا اس نفس میں زور لگا لو، یہ اتنا کمینہ ہو چکا ہے، یہ سدھرتا گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے۔
لیکن جو بات کرنے لگا ہوں وہ ناراض کرنے والی نہیں ہے، خوش کرنے والی. اور تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں گنے جا سکتے ہیں، رب کی رحمت گنی نہیں جا سکتی. جھک جاؤ اس کے سامنے، توبہ کر لو، معافی چاہو، وہ معاف کر دے گا، وہ کرم فرما دے گا. ہمیں پتا ہو نا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے، رب دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم ٹلتے نہیں. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ آؤ عہد کرو اپنے ساتھ بار بار، یا اللہ گناہگار ہیں معاف کر دے. خطائیں ہو جاتی ہیں تو کریم ہے معاف کر دے. بار بار توبہ کریں، اگر گناہ کے بعد توبہ کر لیں اللہ خوش ہو جاتا ہے. جو گناہ کے بعد کرتے ہیں پھر ان کی خیر نہیں. یہ سورہ النمل یہاں اس کا بیان پورا ہوا. الحمدللہ. اب سورہ القصص شروع ہوگی، سورہ انشاء اللہ تعالی. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کراچی میں آئے تھے 1956 سے، انہوں نے یہ تفسیر بیان کرنا شروع کی تھی. سورہ فاتحہ سے ابتدا کی، بسم اللہ سے. 28 برس میں 9 پارے بیان کیے. 28 برس میں 9 پارے. سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں تھیں جہاں تک انہوں نے بیان کیا. 38 سال میں نے 10 پارے بیان کیے ہیں سورہ توبہ سے شروع ہو کر، اور اب یہ 20واں پارہ آپ کا جو آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو پورا بیان کر دیں، اللہ عمل کی توفیق دے. کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پچھلے جمعے چونکہ 5 فروری تھی، چھٹی تھی، بازار بھی بند، دفتر بھی بند، مسجد بھر گئی تھی. لوگ چونکہ میرے ہاں تو زیادہ تر محلے والے کم، دور سے ہی زیادہ آتے ہیں جو محبت والے. جمعے کے دن کا ہم نے اہتمام چھوڑ دیا. جمعہ بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے. آپ ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے نا، ابھی جا کر اگلے جمعے کے لیے آپ کپڑے الگ کر لیں گے، یہ اگلے جمعے پہنوں گا، یعنی اگلے جمعے کی تیاری شروع، اور انتظار کریں گے. آپ کا پورا ہفتہ عبادت میں لکھا جائے گا، ثواب لکھا جاتا ہے آپ کے لیے. شوق ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں جمعے کا احترام بھی نہیں رہا. گورنمنٹ ایسی، نام ریاست مدینہ کا اور کام کافروں والے. اللہ معاف کرے. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرما. مسجدوں میں آنے کا ہمیں طریقہ، یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون سائلنٹ کر لو، آپ سے ہوتا نہیں ہے. کیوں کہتا ہوں؟ آپ کو گناہ سے، عذاب سے بچانے کے لیے، آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا مسجد میں دنیا کی غیر ضروری بات کریں گے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. ہم لوگ کرتے ہی ہیں. مکہ میں بھی بیٹھے ہوئے، مدینہ میں بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بازاروں کی. حالانکہ دنیا کی بات کریں مسجد میں برسوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور یہاں آ کے آپ موسیقی بجائیں، ٹیلی فون بجائیں. افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور پچھلے جمعے ہم نے خود کہا تھا کہ اب جس کا فون بجے گا اس کو کہا جائے گا اسی وقت 500 روپیہ جرمانہ. ہم نے نہیں لینا. ڈالو مسجد میں یا کسی مستحق کو دو، تو اس کے پیسے جائیں گے تو وہ خود بخود فون بند کر کے آئے گا. اب جن کو بند نہیں کرنا آتا، گیٹ پہ وہاں پہ دروازے پہ کسی کو بولو، کوئی ایسے لوگ ہیں ان کو بند کرنا نہیں آتا، تو بولو کسی کو کہ جی اس کو بند کر دو. وہ بھی نہیں کرتے. تو میں مذاق نہیں کر رہا. اگر آپ لوگ باز نہیں آئے نا تو میں گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے جیمر لگوا دوں گا. جیمر کا مطلب آپ کا فون یہاں بجے گا ہی نہیں، کام ہی نہیں کرے گا. اگر مسجدوں کا ادب نہیں کرو گے تو پھر کچھ خیر پا سکتے نہیں. اور نہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کا فون دروازے پہ لے کے خود وہ بندہ سائلنٹ یا آف کر کے دے گا.
وہ آپ دوبارہ کھولیں گے تو پھر مشکل، یہ ڈیوٹی لگا دیں گے، کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور آپ بچنا نہیں چاہتے تو مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اس وقت یہ جو کورونا کی وبا کی دوسری لہر پھیلی ہوئی ہے، 11 کروڑ افراد کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور لگ بھگ 25 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں۔ اس بلا سے کیسے چھٹکارا چاہیے؟ ہمارے ہاں پرواہ نہیں ہو رہی۔ اب سب سے کہوں گا، احتیاط نہ چھوڑیں، صفائی کا خیال رکھیں، بازار کی غلط چیزیں نہ کھائیں، برائلر مرغی اور شیور کے انڈے سے تو توبہ کر لیں۔ گھروں میں مرغیاں پال لیں، آپ کو تازہ اصلی گوشت بھی ملے گا، انڈے بھی ملیں گے۔ دیسی انڈے، دیسی مرغ کھائیں۔ یہ برائلر جو ہے یہ کیمیکل، اس سے بہت زیادہ یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ دعائیں بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں۔ جن لوگوں نے یہ وبا پھیلائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو غارت کرے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ برطانیہ میں حضرت مولانا ساجد الہاشمی صاحب مشہور فاضل ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں۔ میں بہرحال رات بھی جو وہاں ہوتا ہے بیان لائیو، اس میں بھی میں نے کچھ کا ذکر کیا تھا، جتنے لوگ بھی اس دوران وفات پا گئے۔ مشتاق قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے پہلے نگران تھے، ان کی اہلیہ بھی کل وفات پا گئیں۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ رسالہ ہر سال جو چھپتا ہے عرس پر، یہ آج آپ کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گھر کے لیے ایک لینا، تاکہ زیادہ گھروں میں جائے۔ ایک گھر کے 4 افراد ہیں، چاروں لے لیں گے تو پھر زیادہ گھروں میں نہیں جا سکے گا۔ یہ مفت ملتا ہے آپ کو، اس کو پڑھنا بھی۔ پورے سال کی رپورٹ ہوتی ہے والد صاحب کے بارے میں، انگلش والوں کے لیے انگلش کا حصہ بھی، اور بڑی معلومات بھی۔ یہ 50 ملکوں میں ہر سال بھیجتا تھا میں۔ اس سال ڈاک نہیں جا رہی۔ پوسٹ والوں نے، پوسٹ آفس والوں نے کہا ہے یہ رسالہ مفت بھیجتے ہیں۔ پہلے مثال کے طور پر امریکہ، برطانیہ کے لیے 90 روپے کا ٹکٹ لگتا تھا، ہم وہ بھی دے دیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں 400 روپے کا ٹکٹ لگے گا، اور گارنٹی نہیں ہے کہ پہنچے گا، کیونکہ کورونا کی وجہ سے وہ لوگ ڈاک نہیں لے رہے، دشواری ہو رہی ہے، کب جائے گا۔ تو PDF کے ذریعے واٹس ایپ پر یا ہمارے جتنے پیجز ہیں ان پر چڑھا دیا، ان لوگوں کے لیے پڑھ لیں۔ مگر آپ لوگوں کو یہ ملے گا، آپ لے لیجئے گا، گھر میں جا کے پڑھیے گا۔ اور اشتہار چھپے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے لیے لے جانے ہوں، لگانے ہوں، لے جائیے گا۔ 4 اور 5 مارچ کو والد صاحب قبلہ کا 38واں سالانہ عرس منایا جائے گا۔ رات کو، جمعرات کو رات کے 10 بجے چادر چڑھتی ہے۔ کوئی شخص کپڑے کی چادر نہ لائے، کوئی بھی شخص کپڑے کی چادر چڑھانے کے لیے نہ لائے۔ داتا صاحب سے چادر آتی ہے، وہ چڑھتی ہے۔ شرف پور شریف سے بابا صاحب کے مزار سے چادر آتی ہے، وہ چڑھتی ہے۔ آپ میں سے جو کپڑے کی چادر چڑھانا چاہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنے پیسوں کا کپڑا خرید کر کسی غریب مستحق کو دے دے اور ثواب ان کو بخش دے، صاحب عرس کو ثواب بخش دے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھولوں کی چادر لوگ لاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، تو چادر چڑھتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، رات میں علماء تشریف لاتے ہیں، پنجاب سے خاص مہمان بلائے جاتے ہیں، اور اس دوران آپ نے کلمہ کلام پڑھ کے جمع کرنا ہے، قرآن، درود، جو کچھ پڑھا جائے آپ سے ایصال ثواب کے لیے۔
5 تاریخ کو جمعہ، رجب کا 3را جمعہ، پوری دنیا کی ہر سنی مسجد میں یوم خطیب اعظم منایا جاتا ہے۔ والد صاحب کا ذکر ہوگا، لوگ کریں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے۔ آپ لوگ بھی جہاں جہاں ہوں ضرور اس کا اہتمام، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، تو عرس کی تیاری کریں۔ سب لوگ اللہ برکت عطا فرمائے۔